بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند قیمتی نصائح۔ کسی سے گناہ خطا کا ہونا اتنی بری بات نہیں، لیکن گناہ خطا سے توبہ نہ کرنا اور بار بار اس پر اصرار کرنا بہت بری بات ہے۔ کسی سے گناہ ہونے پر ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، اچھے اخلاق سے سمجھایا جائے، پھر اگر وہ نہ سدھرے تو آپ تعلقات محدود کر سکتے ہیں۔ کسی سے گناہ خطا ہونے پر فوراً اس کو جہنمی نہ سمجھیں، اس سے شدید نفرت نہ کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یعنی آدم کی اولاد تو خطا کار ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کرے۔ لہذا اس شخص کو اچھے اخلاق سے نصیحت کرے، پھر بھی اگر وہ اپنی گناہ اور ضد پر قائم رہے تو اس سے دور رہے یا محدود تعلقات رکھے۔ اپنی اولاد کو نماز فجر کے لیے جگایا کریں، جب تک وہ اٹھ نہ جائیں آپ وہاں سے نہ ہٹیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو صبح اٹھاتے وقت فجر کی نماز کے بجائے اسکول کالج جانے کے اوقات کو ترجیح دینے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دنیا دین سے بہتر ہے، پھر آخرت میں سب سے اولین مجرم آپ ہی ہوں گے۔ سنجیدگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت سے اچھے کام انسان صرف اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہی نہیں۔ اگر دل میں درد و فکر ہو اور سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات دل بے چین پریشان سا رہتا ہے، معمولی بات پر غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر رویا جائے۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ان سب کا علاج ذکر الہی ختم کر سکتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی سخت دلی کا علاج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر سے کرے، خواہ کوئی بھی ذکر ہو۔ کوئی نیند، سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز فجر قضا کر دیتے ہیں، اور کوئی اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کی وجہ سے نماز قضا کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فارس کی فتح کو یاد کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رو پڑتے تھے کہ وہ میدان جہاد میں فجر کے وقت جنگ میں مصروف تھے اور فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اگرچہ اس وقت وہ سب معذور تھے کیونکہ اس حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی رو رو کر فرماتے کہ فجر کی نماز مجھے بہت عزیز ہے، اس کے بدلے میں مجھے اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہماری تو کتنی ہی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی اور ہم نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی فکر اور اللہ تعالیٰ ایسی سوچ عطا فرمائے جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اگر آپ غیر ضروری چیزوں کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے، لہذا اللہ کی رضا کی خاطر ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے۔ کچھ لوگوں کے لہجوں کو، ان کی ناگوار باتوں کو، کچھ تلخ یادوں کو اور ان کے کچھ سخت رویوں کو، تاکہ آپ کی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو جائے۔ خوب سوچ سمجھ سے کام لیں، کبھی کسی شخص کی خاطر کسی دوسرے سے دشمنی مول مت لیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کل وہ دونوں تو دوست بن جائیں جبکہ تم اس کی خاطر دشمنیاں بھگتتے رہو گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مصائب آنے کی وجہ سے انسان کے لیے 4 رویے ہو سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ گھبراہٹ اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی، یہ حرام ہے۔ صبر و برداشت سے کام لینا، یہ واجب و لازم ہے۔ مصیبت و آزمائش پر راضی رہنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کوئی بھی نعمت برقرار رہنے کے لیے یہ مسنون دعا ضرور پڑھا کریں
تاکہ آپ اس نعمت سے محروم نہ ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے ختم ہو جانے سے، اور تیری اچانک پکڑ سے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ یہ دعا صحیح مسلم میں ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں پر، تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔